السلام علیکم صحافی میں متی اللہ جان۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان ایک بار پھر ایک ایٹمی دھماکہ کرنے جا رہا ہے، اور یہ تجربہ اب کی بار بھی بلوچستان اور پھر چاغی میں ہوگا۔ مگر اس دھماکے کی خبر سے پہلے ہم بات کریں گے ان پٹاخوں کی، ان فائر کریکرز کی کہ جو سابق وزیراعظم عمران خان آئے روز اپنی تقریروں میں کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج پھر سابق وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا اور اس میں ایک نیا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اب کی بار وہ ہفتے کے دن اس تاریخ کا اعلان کریں گے جس تاریخ پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے گا۔ جی ہاں، ہفتے کے دن۔ اور اسی آج کے خطاب کے اندر جو باتیں خان صاحب نے کی، ان چند اس کے اہم نکات آپ کو بتاتے چلیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ دونوں اسمبلیاں ایک ساتھ تحلیل کی جائیں گی، ہفتے کے روز اعلان ہوگا، اب مزید مشاورت نہیں ہوگی۔ عمران خان نے یہ نہیں بتایا کہ آخر وہ کس کی مشاورت سے تنگ تھے، کیا وہ قانون دانوں کی مشاورت سے تنگ تھے، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت سے تنگ تھے، یا پھر وہ چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی کی مشاورت سے تنگ تھے۔ بہرحال ہفتے کے دن کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کل کے دن اسلام آباد کی ایک سیشن کورٹ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے ایک ریفرنس میں اپنا محفوظ فیصلہ سنانے جا رہی ہے۔ فیصلہ یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان نے نااہلی کی یا نہیں، یا توشہ خانہ کی چوری کی یا نہیں۔ فیصلہ صرف یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھیجا گیا ریفرنس قابل سماعت ہے یا نہیں۔ اگر وہ قابل سماعت ہو جاتا ہے تو پھر اس ریفرنس کے جو ٹرائل ہوگا، اس ٹرائل کا نتیجہ جو بھی ہوگا، اس کا نتیجہ 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی۔ مگر کل کے اس محفوظ فیصلے کے اعلان ہونے سے پہلے اب عمران خان نے ایک قسم کے ہفتے کی، یعنی 2 دن بعد کی تاریخ دے دی ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان کریں گے جس تاریخ پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی۔ آگے جا کے عمران خان نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری پہ کرپشن کے سنگین الزامات لگے، اور اگر وہ سچے تھے تو وہ میڈیا کو سو بھی کر سکتے تھے، جس طرح بقول عمران خان کے میں ایک نجی ٹی وی چینل کا نام لیتے ہوئے کہا کہ اس کو سو کروں گا، مگر ابھی تک وہ سو نہیں کر سکے۔ ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ سابق وزیر اعظم نے اس نجی ٹی وی چینل کو کوئی لیگل نوٹس بھی بھیجا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ NRO-1 جنرل مشرف نے دیا تھا اور NRO-2 جنرل باجوہ نے دیا ہے۔ اب یہ نہیں بتایا کہ جب جنرل باجوہ NRO-2 دے رہے تھے تو وہ ایک وقت تھا وہ خود بھی وزیر اعظم تھے، اور یہ کب ان کو معلوم ہوا کہ جنرل باجوہ جو ہیں NRO-2 دے رہے ہیں، تو بطور وزیر اعظم وہ کیوں کچھ نہیں کر سکے، اور ان کو کیوں یہ ذہن میں آتا ہے کہ جنرل باجوہ ہی NRO-2 دے سکتے ہیں، اور جو عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں وہ اب بھی جنرل باجوہ ہی دلوا رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی ایک کنفیوژن ہے، اور میرے خیال میں عمران خان کو اس حوالے سے بھی وضاحت ضرور کرنی ہوگی۔ آگے جا کے کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ ظاہری بات ہے، مدد تو نہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے اپیلیں کر رہے ہوتے ہیں، درخواست کر رہے ہوتے ہیں، مدد تو نہیں مانگ رہے ہوتے۔ مگر آج کی تقریر میں بھی انہوں نے وضاحت کر دی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو۔ اب نیوٹرل کی کیا تشریح ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو بقول خان صاحب کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہو سکتی، کیونکہ امر بالمعروف کے تحت اسٹیبلشمنٹ کو حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ مگر اب عمران خان کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو۔ ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی، جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی یہ اب اعلان کر دیا ہے کہ ان کا سیاست سے اب دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے جا کے خان صاحب نے پھر اس خفیہ ادارے کا نام بھی لے دیا اور کہا کہ اس ادارے نے اعظم سواتی پر تشدد کیا۔ مگر سب سے اہم بات جو عمران خان نے کی اور بڑے غصے میں کی، اور کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے پاکستان کے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی نہ کرے۔ اب یہ بھی نہیں معلوم کہ خان صاحب کو یہ پتہ کب چلا کہ جنرل باجوہ نے دشمنوں سے بھی بڑھ کے کچھ ایسا کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت جنرل باجوہ بقول ان کے خود ایک بڑے پروفیشنل اور جمہوریت پسند جرنیل نہیں تھے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب خان صاحب کو ضرور دینے ہیں۔ اب ہفتے کے روز کیا وہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے؟ بظاہر تو بہت مشکل نظر آتا ہے، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں پرویز الہی، ان کے بارے میں ہمارے ساتھی سینئر جرنلسٹ صحافی پروگرام کے بانی اینکر جو تھے نصرت جاوید صاحب، انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ اتنا آسان
نہیں ہوگا پرویز الہی کے لیے، کیونکہ وہ یہ چاہیں گے کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے سے پہلے کچھ ان کے ساتھ بھاؤ تاؤ کریں، اور بھاؤ تاؤ سے مراد یہی ہوگا کہ مسلم لیگ کاف کے لیے یا پرویز الہی صاحب کے لیے 10 کی بجائے اب 18 سیٹیں ان کو دی جائے الیکشنز میں۔ تو اب کیا اعلان ہوگا؟ ہو سکتا ہے ہفتے کے روز استعفوں کا اعلان کر دیا جائے، مگر سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے واپس اسمبلی میں بھی جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور جا کر وہاں پہ اپنے استعفے جو انہوں نے قومی اسمبلی میں دیے تھے ان استعفوں کو باقاعدہ اعلان کر کے دینے کا بھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا یو ٹرن ہوگا۔ اس سے یہ ہوگا کہ جتنی تنخواہیں وہ قومی اسمبلی سے بائیکاٹ کر کے ان کے پی ٹی آئی کے اراکین لیتے رہے، وہ تنخواہیں بھی وہ حلال ہو جائیں گی، کیونکہ پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے جتنا عرصہ انہوں نے سرکاری گھر لیا، سرکاری مراعات لی اور ٹی اے ڈی اے ان کے بینک اکاؤنٹوں میں گئے، وہ تمام کے تمام پیسہ جو ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ تو یہ خان صاحب کی تقریر تھی۔ اب ہم آتے ہیں اصل ایٹمی دھماکے کی طرف۔ بلوچستان میں پاکستان ایک نئی قسم کا ایٹمی دھماکہ کرنے جا رہا ہے اور اس کی تیاری میں کم از کم 5 سال لگیں گے، مگر اس نئی قسم کے ایٹمی دھماکے کا مقام بھی چاغی ہے، جہاں پر بین الاقوامی معدنیات کی تلاش کرنے والی کمپنی نے حکومت پاکستان سے نیا معاہدہ کر لیا ہے، جس کی کامیابی کی معاشی ایٹمی تجربے سے کم نہ ہوگی۔ جی ہاں، بلوچستان کے ضلع چاغی میں ریکوڈک کے مقام پر سونے اور تانبے کے 500 ارب ڈالر مالیت کے ذخائر موجود ہیں، جس میں سے پاکستان کو آئندہ 47 سال میں 60 سے 65 ارب ڈالر کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس میں سے بلوچستان کو 50% حصہ ملے گا۔ ریکوڈک منصوبے کو 8 سے 12 سال پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا تھا۔ 2013 میں سپریم کورٹ نے 3 ججوں کے اس انتہائی اقدام کے باعث بین الاقوامی ثالثی کی عدالت نے پاکستان پر 6.5 ارب ڈالر کا ہرجانہ عائد کر دیا تھا۔ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس گلزار احمد معروف قانون دان کی طرف سے خبردار کرنے کے باوجود ریکوڈک منصوبے کو ان 3 معزز ججوں نے منسوخ کر دیا تھا، جس کے نتائج ریاست پاکستان کو بھگتنے پڑے۔ پاکستان پر عائد بین الاقوامی جرمانہ بڑھتے بڑھتے 11 ارب ڈالر تک ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، جس کے باعث پاکستان کے فوری ڈیفالٹ کر جانے کے خدشات بھی بڑھ گئے تھے، مگر پھر بین الاقوامی سرمایہ کار کمپنی بیرک گولڈ کے ساتھ 10 سال مذاکرات رنگ لائے اور ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کے مطابق بین الاقوامی کمپنیوں نے پاکستان پر عائد کردہ جرمانہ ختم کر دیا اور ایک نئے معاہدے کے تحت ملک میں 9 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ریکوڈک منصوبے پر کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس معاہدے کے تحت 5 سال بعد ہر سال پاکستان کو 1.5 ارب ڈالر کی رقم ملے گی، جس میں سے 50% یعنی 75 کروڑ ڈالر بلوچستان حکومت کو ملیں گے۔ یہ ادائیگیاں سال 2027 کے بعد سالانہ بنیادوں پر شروع ہو جائیں گی۔ اس معاہدے کی حتمی منظوری کے لیے بین الاقوامی کمپنی بیرک گولڈ نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ آئندہ سپریم کورٹ ایسے کسی معاہدے کو منسوخ نہیں کر سکے گی جس کے لیے سپریم کورٹ کی واضح رائے لینا بھی ضروری تھی، جس پر ایک صدارتی ریفرنس کے جواب میں سپریم کورٹ نے اپنی رائے مثبت انداز میں دیتے ہوئے اس معاہدے کو کسی بھی خرابی یا قانونی خلاف ورزی سے پاک قرار دے دیا ہے، جس کے بعد اب صرف ایک شرط پوری ہونا رہ گئی ہے، اور وہ ہے بین الاقوامی سرمایہ کاری کو تحفظ دینے سے متعلق قانون کی پارلیمنٹ سے منظوری۔ ان شرائط کے لیے 15 دسمبر کی ڈیڈ لائن پر معاہدے میں اتفاق کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کی حتمی رائے آنے کے بعد قانون سازی کے لیے وفاقی کابینہ نے بین الاقوامی سرمایہ کاری کے قانون کے مسودے کی منظوری دے دی ہے، جسے قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی منظور کر لیا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ 15 دسمبر کی ڈیڈ لائن تک اس قانون کے اوپر صدر مملکت بھی دستخط کر دیں گے۔ بلوچستان اسمبلی میں بھی ریکوڈک منصوبے پر معاہدے اور اس سے جڑے قانون کی حمایت میں ایک قرارداد اکثریت رائے سے منظور کر لی گئی ہے۔ تاہم صوبائی اسمبلی میں بھی بی این پی مینگل اور جمعیت علماء اسلام نے قرارداد کے خلاف احتجاج کیا اور اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا۔ اس اسمبلی سے واک آؤٹ کی وجہ بلوچستان میں وہ قرارداد بنی جس قرارداد کے تحت بلوچستان کو جو صوبائی حکومت کو جو اختیارات حاصل تھے کہ مقامی طور پہ جو سرمایہ کار کمپنیاں ہیں ان سے ٹیکس وصول کرنے کے، وہ اختیارات بھی بلوچستان
اسمبلی نے ایک اکثریت رائے سے یہ قرارداد منظور کر کے وفاقی حکومت کو دے دیے، اور اس کی وجہ آئین کا آرٹیکل 144 ہے، جو اختیار دیتا ہے صوبائی اسمبلیوں کو کہ وہ اکثریت رائے سے ایک قرارداد منظور کر کے کچھ معاملات میں اپنے اختیارات، قانون سازی کے اختیارات وفاقی حکومت کو دے دیں۔ جو ریکارڈک منصوبے پر کام کرنے والی کمپنی بیرک گولڈ ہے، اس کمپنی نے معاہدے کے اندر یہ شرط رکھوائی تھی کہ جو ٹیکس ہیں، جو پروفٹس ہیں ان کے اوپر، اور جو اس کمپنی کے مقامی ملازمین کے جو ان پہ جو قوانین لاگو ہوتے ہیں، جو لیبر لاز ہیں، اس حوالے سے بھی ان کو کنسیشن دی جائیں گی۔ اور یہ معاہدہ چونکہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہوا تھا تو اس لیے ضروری تھا کہ یہ اختیار قومی اسمبلی کو دیا جائے۔ تو آئین کے مطابق بھی یہ اختیار قرارداد کی منظوری کے بعد اب وفاقی حکومت کو اور قومی اسمبلی کے پاس چلا گیا ہے کہ وہ کس قسم کی ٹیکس کی چھوٹ بیرک گولڈ کو دیتی ہیں۔ اور پھر سندھ اسمبلی نے بھی ایک ایسی ہی قرارداد منظور کی ہے، کیونکہ سندھ کے راستے بھی جو ریکارڈک منصوبے کے جو پروڈکٹس ہیں وہ جا سکتے ہیں، اور سندھ جو ایک تجارتی راستہ ہے، ایک اسٹیبلش تجارتی راستہ ہے، وہاں پہ کسی قسم کے لوکل ٹیکس کے حوالے سے بھی بیرک گولڈ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور وفاقی حکومت اور قومی اسمبلی ہی اس حوالے سے اس بین الاقوامی کمپنی کے ساتھ اپنے معاہدے پہ عمل درآمد کرائیں۔ چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ہمارے بیورو چیف نیو ٹیلی ویژن کے، ہمارے ساتھ موجود ہے کوئٹہ سے براہ راست کاظم علی، ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلوچستان میں جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے یا دیگر جماعتیں ہیں، ان کے تحفظات ہیں کیا، اور یہ کیا معاملہ ہے ریکارڈک کا، اور آج سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد صحافی پروگرام میں آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں دو سینئر صحافی، محمد کاظم کوئٹہ میں نیو ٹی وی کے بیورو چیف بھی ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے ریکارڈک منصوبے کے حوالے سے، جو صورتحال بلوچستان اسمبلی میں بنی اور کس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر جرنلسٹ، اکانومی کے سینئر جرنلسٹ ہیں یہاں پہ، سید مہتاب حیدر، اور ان سے ہم بات کریں گے جو آئی ایم ایف کے حوالے سے صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ مگر پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں جو ریکارڈک منصوبے کے حوالے سے معلومات ہم نے آپ کو دی، اس حوالے سے کاظم صاحب، یہ کس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں، اور کیا یہ کوئی تکنیکی یا قانونی تحفظات ہیں یا یہ سیاست ہے یا سیاسی معاملات ہیں؟ یہ قانونی اور تکنیکی تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اب جو آئین کے لحاظ سے یہی ہے کہ دو اسمبلیاں اگر کسی معاملے پہ کوئی قرارداد منظور کر لیں تو پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی معاملے پہ قانون سازی کریں۔ لیکن اب جو سیاسی ایشوز ہیں بلوچستان کے حوالے سے، وہ اس حوالے سے ہیں۔ تو اس میں جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، سردار اختر مینگل کی پارٹی، وہ جمعیت علماء اسلام والے ہیں، اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، اور یہاں کے جو دیگر قوم پرست ہیں وہ اس کے مخالف ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ایک طویل جدوجہد کی ہے صوبوں کو زیادہ سے زیادہ بااختیار بنانے کا، اب ایک ہی اس میں جو ہے نا یہ جو دو صوبے ہیں انہوں نے اس اختیارات کو واپس فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کیا ہے۔ اب اس میں میری آج بات ہوئی سردار اختر مینگل سے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اب جو صرف ریکارڈک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو بلوچستان میں جتنے بھی معدنیات ہیں اس میں اب فیڈرل گورنمنٹ کو قانون سازی کا اختیار دیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو لیبر لاز ہیں اس کے حوالے سے بھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے نا قانون سازی جو ہے نا اس حوالے سے کر سکتی ہے، اور باقی جو ٹیکسز ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام والے بھی یہی کہہ رہے ہیں، باقی پارٹیاں ہیں وہ بھی اس کے بہت مخالف ہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام کے جو وفاقی وزیر ہیں ان سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پہلے جب اس کا مسودہ لا رہے تھے تو ہماری بات ہوئی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم جب اس کو قومی اسمبلی میں لائیں گے تو اس کے ساتھ وہ ترمیم بھی لائیں گے جو آپ لوگوں کے تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے۔
لیکن جب مسودہ لایا تو پھر وہ اس میں وہ ترمیم انہوں نے نہیں لایا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جب ہم نے استفسار کیا کہ آپ نے ہمیں یقین دہانی کرائی اور وعدہ کیا کہ ہم وہ لائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کمپنی والے جو ہے نا نہیں مان رہے ہیں ان کے بقول. اچھا کاظم صاحب، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے مینگل صاحب بھی جانتے ہیں، وہ حکومت کے اتحادی بھی ہیں، کہ 6.5 ارب ڈالر کا ہرجانہ تھا جو پاکستان کی حکومت نے ادا کرنا تھا. باقی سب کو تو چھوڑیں، ہماری سپریم کورٹ کے لیے بھی ایک ڈیڈ لائن تھی، اور جو 15 دسمبر کی یعنی کل کی ڈیڈ لائن تھی کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی رائے دینی ہے کہ اس منصوبے پہ کوئی قانونی نقص نہیں ہے، اور وہ رائے سپریم کورٹ کو بھی دینا پڑی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ٹیکس کی چھوٹ کے حوالے سے وفاقی حکومت یا قومی اسمبلی کو صوبائی اسمبلیوں نے آئین کے مطابق اختیار دیا ہے، یہ تو بڑا ہی ضروری تھا، ورنہ ان چھوٹی باتوں سے تو پھر پاکستان جو ہے وہ 6.5 ارب ڈالر کہاں سے لاتا؟ تو اس چیز کا کوئی اندازہ ہے بلوچستان کے اندر؟ یہ بالکل اس بات کا اندازہ ہے. اسی لیے جب یہاں قدوس بزنجوں نے جب یہ معاہدہ انہیں جا رہا تھا تو انہوں نے بلوچستان اسمبلی میں ایک انہوں نے سیشن کرایا، وہ خفیہ مطلب ان کیمرہ سیشن کرایا. جی ان کیمرہ سیشن کرایا. اس کے بعد جو ہے نا پھر جی خفیہ سیشن، پھر وہ گئے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی. تو اس کے بعد لوگوں نے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ تھا کہ ابھی ہم پھنسے ہوئے ہیں تو اس سے نکلنا ہے. لیکن اب یہ جو اختیارات جو قانون سازی کے حوالے سے دیے ہیں ان کو اس پہ جو ہے نا زیادہ اعتراضات ہیں. اچھا، اس میں بھی اس کی پھر یہاں کی جو ہوں گے کہ جو معاہدہ ہے اس معاہدے کے تحت بہت سارے لیبر لاز اور ویلفیئر کے جو لاز ہیں، اس میں بھی جو سرمایہ لگانے والی کمپنی ہے بیرک گولڈ، اس کو کنسیشن اس لیے دی جا رہی ہیں کہ اس نے بھی اپنے طور پہ بہت کنسیشن دی ہیں حکومت پاکستان کو. 9 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری وہ کر رہی ہے، ان کو ٹیکس کی چھوٹ دینا بھی مقصد ہے. تو اگر لوکل صوبائی اسمبلی یہ ٹیکس لگانے کا اختیار اپنے پاس رکھتی تو پاکستان کی ایک دفعہ پھر ساکھ جو ہے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے سامنے وہ تو داؤ پر لگ جاتی اگر بلوچستان اسمبلی یا بلوچستان حکومت کل ٹیکسز نافذ کرتی یا سب کچھ. تو بلوچستان کی نمائندگی تو قومی اسمبلی میں بھی ہے، اور آپ کے جو نیشنلسٹ ہیں یہ وفاقی حکومت میں بھی ہیں. تو آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک مجبوری تھی پاکستانی حکومت کی کہ قرارداد صوبائی اسمبلی قرارداد کے ذریعے یہ اختیار قومی اسمبلی کو یا وفاقی حکومت کو دینا، یہ مجبوری نہیں تھی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ مولانا عبدالواسع سے بھی میری بات ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ریکارڈنگ پہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ مجبوری ہے. لیکن اس سے ہٹ کے جو ہے نا جو معدنیات کے حوالے سے اختیارات دیے ہیں ان پہ کہتے ہیں کہ ہمیں تحفظات ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کو مثلا بی این پی والے تو نہیں مان رہے ہیں، باقی جو نیشنلسٹ ہے وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، کم از کم جمعیت علماء اسلام والے اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ اگر اس کو صرف ریکارڈنگ تک جو ہے نا یہ رکھتے کہ یہ جتنے بھی ہے وہ ریکارڈنگ تک محدود ہوگا. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریکارڈنگ تک مخصوص نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کا جو دائرہ ہے اس کو بلوچستان کے جتنے بھی معدنیات ہیں ان سب پہ جو ہے نا اس کو وسیع کر دیا گیا اس کا دائرہ. تو ان کو اس بات پہ کچھ جماعتوں جی آپ بھی سمجھتے ہیں کاظم صاحب کے اور جس طریقے سے صوبائی اسمبلی نے یہ اختیار دیا ہے اکثریتی قرارداد کے ذریعے، اسی طریقے سے ایک اور اکثریتی قرارداد کے ذریعے یہ اختیار واپس بھی کوئی بھی صوبائی اسمبلی کسی وقت لے سکتی ہے. آپ کل اگر صوبائی حکومت میں نیشنلسٹ آتے ہیں تو وہ یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو کچھ ابھی تک ہوا بظاہر وہ آئین کے آرٹیکل 144 کے عین مطابق ہوا ہے، جس میں صوبائی اسمبلیاں قرارداد کے ذریعے یہ اختیار صوبائی قومی اسمبلی کو دے سکتی ہیں. بہت شکریہ محمد کاظم صاحب، آپ نے ہمیں یہ انپٹ دی. سید مہتاب حیدر صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے ریکارڈنگ کے حوالے سے، اس سے کیا بطور ایک اکانومی کے رپورٹر آپ کو کوئی امید پیدا ہوئی ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 110 ارب ڈالر جو ہیں 47 سال میں پاکستان کو ملیں گے، جن میں سے 75 کروڑ ڈالر جو ہیں 47 سال میں
بلوچستان کو ملیں گے. ہر سال جو ہیں پاکستان کو ہر سال کے حوالے سے بھی ایک بڑی رقم جو ہے وہ بلوچستان کو ملے گی, 60-70 ارب ڈالر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ نے انٹرنیشنل انویسٹرز کو لانا ہے تو سب سے پہلے ان کو جب تک آپ سرٹینٹی نہیں دیں گے تب تک یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے اٹریکٹ نہیں کی جا سکتی. آپ کو جیسے پتہ ہے اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو فیاسکو ہوا اس کے اندر پاکستان کی پوری دنیا کے اندر اور خاص کر جو انٹرنیشنل کورٹ تھے وہاں پہ بھی آربیٹریشن کے فورمز پہ بھی پاکستان کے اوپر جرمانہ ہوا تھا. تو ایک تو سرٹینٹی کے لیے اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ شرط رکھی ہوئی تھی کہ یہ ہم معاہدے کو اس ٹائم کک سٹارٹ کریں گے جب پاکستان کی ہائر جوڈیشری سے اس کی انڈورسمنٹ آ جائے گی. تو ایک تو سرٹینٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ ہو گئی. دوسرا میں سمجھتا ہوں ایک چیز بڑی اور امپورٹنٹ ہے اور ایک لیسنز لرنڈ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں ان کے اوپر جو کورٹس کی رائے ہے میرے خیال میں تھوڑی سی ایکسپرٹیز وہاں پہ بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ایکسپرٹیز کیا جی, ان کے سامنے منتیں کی ایک سینئر قانون دان تھے خالد انور جی. مجھے یاد ہے 2013 کی بات ہے, چیف جسٹس افتخار محمد چودھری, جسٹس عظمت سعید شیخ جنہوں نے بعد میں ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بولی بھی لگوائی, اور پھر جسٹس گلزار احمد جو بعد میں چیف جسٹس بھی بنے, ان کی منتیں کی بیرسٹر خالد انور نے, ایڈوکیٹ خالد انور نے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ معاہدہ بین الاقوامی معاہدہ ہے, پاکستان کے لیے نقصان ہوگا. اب آپ بتائیں کہ یہ اگر 6.5 ارب ڈالر کا ہرجانہ اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا تو پاکستان کو کیسے ریکور کیا جاتا؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم ہمارے فورن کرنسی ریزروز ہیلڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان 6.7 بلین ڈالرز ہیں. وہ سارے وینش ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے وہ ریکوری کر لیتے اگلے. ڈیفینیٹلی دیکھیں ہمارے جتنے اثاثے باہر ہیں وہ اٹیچڈ کر لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور جب آپ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کرتے ہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک اکنامک جرنلسٹ کے ایک تو ہمیں انٹرنیشنل ایگریمنٹس کرنے سے پہلے ہماری بیوروکریسی کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایگریمنٹس ایسے کریں جو کہ پاکستان کے مفادات کے تحت ہو. اور دیکھیں منرلز کے اوپر میں نے ڈیفینیٹلی کام نہیں کیا ہوا, لیکن اگر آپ کے ملک میں اتنی انویسٹمنٹ آتی ہے 50% وہ لے کر جائیں گے, لیکن 50% فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کو ملے گا, اور آپ کی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں ڈیولپ کر سکیں. تو اس طرح کے ایگریمنٹس کرنے سے پہلے اور اگر آپ کنسیشنز نہیں دیں گے اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے تو کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر کیوں آئے گا؟ بالکل سرٹینٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہی بات ہے. سید مہتاب حیدر ہمارے ساتھ ہیں صحافی پروگرام میں, اور نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے IMF کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں. کچھ ہلکی کچھ مثبت اشارے تو مل رہے ہیں, مگر ان مثبت اشاروں سے ملک کی معیشت بظاہر سنبھلتی نظر نہیں آئے گی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. صحافی پروگرام میں اب ہم بات کریں گے عوام کی جیب کی اور بڑے بڑے اشرفیہ کی جیپوں کی. مہتاب حیدر صاحب, کچھ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ ادویات کی قیمتیں بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, ہر روز کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں ڈبل سے ٹربل ہو رہی ہیں. لیٹر آف کریڈٹ جو ہیں بینک کے LCs نہیں کھل رہی, امپورٹس ویسے بند پڑی ہیں. ادویات کی قیمتیں خاص طور پہ ابھی وارننگ دی گئی ہے دوا ساز کمپنیوں کی طرف سے بھی کہ بھائی یہ تو ملیں گی ہی نہیں پھر بعد میں. تو کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں جو اس ٹائم ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو پاکستان کے پاس ڈالرز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہے. ہمارے پاس اس ٹائم امپورٹ کی کوریج کے لیے 1 مہینے سے کچھ چند دن اوپر کی امپورٹس کی ریکوائرمنٹ کے پیسے ہیں, اور امپورٹ ویسے ہی کم کی ہوئی ہے ہم نے. امپورٹ تقریباً 15 to 20% امپورٹس روکی ہوئی ہیں ہم نے. اگر وہ امپورٹس کی اجازت دے دیں تو شاید یہ امپورٹ 1 مہینے کی کوریج کے برابر بھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے. دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ فلڈس کے بعد ہمارے جو سپلائی سائڈ ہے اس میں ایگریکلچر سیکٹر کے اندر میجر ڈیمیجز ہوئے ہیں, تو ہماری فوڈ انفلیشن بڑھ رہی ہے. تیسری سب سے بڑی وجہ سر وہ یہ ہے کہ گلوبل کموڈٹی اینڈ فیول کرائسس ہے. وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم RLNG کی پرائس جو ہے جو کہ $3 تھی آج $40 تک پہنچ چکی ہے, اور وہاں پہ یورپ کے اندر ہیٹنگ سسٹم جو ہے نا وہ شاید
پوری طرح سے نہ ہو، بلکہ وہ لوگوں کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ سویٹرز اور اس طرح کے کپڑے، گرم کپڑے زیادہ پہنیں. تو پاکستان از نو مور ایکسیپشن. ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، فیول کا ہمارا بہت بڑا بل ہے، ہم کموڈیٹیز بہت امپورٹ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہم ایگریکلچر ملک ہیں، ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں، پلسز امپورٹ کرتے ہیں، پام آئل امپورٹ کرتے ہیں. اس سال شوگر ہم امپورٹ نہیں کر رہے، باقی کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اس وجہ سے ایک تو پرائسز زیادہ ہیں، دوسری طرف آپ کا دیکھیں ایکسچینج ریٹ کے اوپر پریشر ہے. آپ یہ دیکھیں 26% انفلیشن ہے اور فوڈ انفلیشن 40% سے زیادہ ہے. تو اگر فوڈ انفلیشن جہاں پہ اتنی زیادہ ہوگی تو وہاں پہ اس طرح کا کرائسس، اور خاص کر غریب آدمی جو ہے وہ اس کا میجر وکٹم ہوگا. تو پھر کیا امید کی کرن کیا ہے حکومت کے لیے، کیا ہے عوام کے لیے؟ کیا دیکھیں امید کی کرن یہ ہے، ہمارے لیے بڑا ضروری ہے اس ٹائم کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نہ نکلیں. آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم جائیں واپس. چونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم واپس جائیں گے تو جو میں ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا بات کر رہا ہوں، ڈالر انفلوز اسی سے بہتر ہوگا. آئی ایم ایف کی بیکنگ کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان 32 سے 33 بلین ڈالر، اور اس کے بعد دوسرے ڈونرز بھی آ سکتے ہیں، دوسرے ڈونرز بھی آئیں گے. اور دیکھیں جب آپ کے پاس ڈالر انفلوز بہتر ہوں گے، آپ کا ایکسچینج ریٹ بہتر ہوگا. ابھی آپ یہ دیکھیں اس ٹائم جو سب سے بڑا پرابلم پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو سرکاری ریٹ ہے اور جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اس میں 10 سے 12 روپے کا فرق ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری ریمیٹنسز کم ہونی شروع ہو گئی. آج ہی فگر دیکھیں تو منتھلی بیسس پہ ریمیٹنسز جو ہے وہ کم ہوئی ہیں. ایکسپورٹس کی پروسیڈز 20% جو ایکسپورٹرز ہیں وہ باہر رکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زیادہ پیسے باہر رکھنے شروع کر دیے. لیکن آئی ایم ایف سے ہم کیا کریں؟ اب امید رکھیں. دیکھیں آئی ایم ایف کے وہ پاس ان کا جو بیان آیا ہے ابھی، ان کے مطابق ان کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ یہ 7 ارب ڈالر کے توسیع فنڈ کی سہولت کے نئے جائزے کے لیے جو ہے مذاکرات اور جو بات چیت ہے اب تک کی وہ نتیجہ خیز رہی. یہ نتیجہ خیز رہنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں پازیٹیو کا ورڈ انہوں نے کنسٹرکٹیو کی بات کرتے ہیں، اور یہ آئی ایم ایف کا سٹینڈرڈ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جب مذاکرات جاری ہوتے ہیں. Do they really mean it؟ جی بالکل. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جب چونکہ وہاں پہ چھٹیاں ہو رہی ہیں واشنگٹن میں، اگر یہ اس ویک کے دوران پاکستان اور آئی ایم ایف ٹاکس کنکلوڈ نہیں کرتے، جو کہ مشکل نظر آ رہا ہے مجھے، یہ چیزیں جنوری کے 10 جنوری کے بعد تک چلی جائیں. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ دیکھیں ہمارا قصور زیادہ ہے. ہمارا قصور اس وجہ سے ہے کہ فلڈز کے بعد وہ جو میکرو اکنامک چیزیں ہیں وہ ہم نے ریوائز کر کے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ صحیح طرح سے نہیں کر سکے. اب میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. ایک تو ہمارا پاور سیکٹر کے بہت بڑے لاسز ہیں اور یہ انسسٹینیبل ہے. آپ پچھلے سال کے پاور سیکٹر کے لاسز آپ کے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ تھے، اور چوری ہے سیدھی سیدھی. میں چوری نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا پاور سیکٹر یا ٹھیک ہوگا یا پاکستان کے وجود کا پرابلم ہے. اچھا، یہ ٹھیک کرنا پڑے گا. کیا stakes کیا ہیں؟ 1600 ارب روپے کی چوری ہوئی ہے. 1600 ارب روپیہ پچھلے سال نیشنل ایکسچیکر سے وہاں پہ پاور سیکٹر کو دینا پڑا ہے، اور ڈیفنس بجٹ 1400 تھا. دوسرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ریونیوز کم ہیں، ایکسپینڈیچر زیادہ ہے. ابھی آئی ایم ایف کیا پروپوز کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف یہ پروپوز کر رہا ہے کہ آپ ایک فلڈ لیوی لگائیں. فلڈ لیوی کس کے اوپر لگائیں؟ امیر لوگوں کے اوپر لگائیں. تو اس طرح ہمیں اپنے ریونیوز بڑھانے پڑیں گے، ایکسپینڈیچرز کم کرنے پڑیں گے. اور یہ جو پاور سیکٹر ہے، اب ایک جو لوگوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گیس کا ٹیرف آپ نے کافی عرصے سے نہیں بڑھایا، آپ گیس کا ٹیرف بڑھائیں تاکہ جو آپ کے لاسز ہیں آپ ان کو ریکور کر لیں. تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لاسز بھی ریکور نہیں ہو رہے اور ہمارے جو ریونیوز ہیں وہ بھی نہیں بڑھ رہے. تو ان کو میچ کرنا پڑے گا سر، اور اس کے لیے ٹف ڈیسیژنز لینے پڑیں گے. اور جو ٹف ڈیسیژن اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز بڑھائیں، یہی رہ جاتا ہے پھر سر. جی ایک اور بھی بات ہے نا، دیکھیں میں آپ کے دیکھنے والوں کے سامنے یہ بھی، ایک طرف آسٹریلٹی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ایم این ایز کے لیے جو ڈسکریشنری فنڈنگ ہے اس کے لیے 68 ارب روپے رکھے بجٹ میں، 68 ارب، اس کو بڑھا کے 87 ارب کر دیا ہے، اور وہ سارے کے سارے پیسے ریلیز کر دیے. باقی پی ایس ڈی پی کو کٹ لگانے کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. تو دیکھیں آپ کی پالیٹکس جو ہے، ایم این ایز کے جو صوابدیدی فنڈ ہیں وہ حکومت نے جاری کر دیے ہیں. 68 ارب روپے، 87 ارب روپے، 87 ارب روپے جاری کر دیے ہیں. وہ جاری کر کے کیبنٹ ڈویژن کے پاس چلے گئے ہیں، اور وہ جیسے جیسے اس کو اپروو کرتے جائیں گے اسکیمز کو، اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہوتی ہے، ویسے ویسے وہ پیسے ملتے جائیں گے ان کو. آپ کی پالیٹکس ٹھیک ہے، لیکن آپ اکانومی کو بھی ذرا سامنے رکھیں. آپ کے فارن مشنز کے لوگوں کو اگر تنخواہیں نہیں مل رہی، باقی لوگوں کو، میں ریڈیو پاکستان کی پچھلے دنوں میں نے ایک سٹوری کی، وہاں پہ جو حالات ہیں
پینشنرز کو پینشن نہیں مل رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایم این ایز کے جو فنڈز ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہوگی. کس قسم کے نظر آنے والے اقدامات جو ہیں اس حکومت کو اٹھانے چاہیے جس سے غریب آدمی کو یہ احساس ہو کہ حکومت خود بھی اپنا پیٹ کاٹ رہی ہے؟ دیکھیں ڈار صاحب نے پچھلی دفعہ ڈسکریشنری فنڈنگ کے اوپر پابندی لگائی تھی 2013-14 میں. آج بھی وہ ذکر کر رہے تھے ایک فنکشن میں. یہ جو ڈسکریشنری فنڈنگ ہے ایم این ایز کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کم از کم اگر آپ بالکل ختم نہیں کر سکتے تو اگر باقی جگہ پہ آپ کٹ لگا رہے ہیں تو اس جگہ پہ بھی کٹ لگائیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ریونیوز جنریٹ کریں، براڈننگ آف ٹیکس بیس کریں اور ٹیکس ریٹس کو کم کریں. دیکھیں ہم براڈ نہیں کر رہے بیس کو، انہی لوگوں کو بار بار نچوڑ رہے ہیں. مثلا سیلریڈ کلاس ہے، سیلریڈ کلاس کے اوپر آپ نے دیکھیں اگر ان کے اوپر آپ نے ٹیکس ریٹ بڑھا دیے ہیں تو باقی لوگوں کے اوپر بھی بڑھائیں نا. باقی جو لوگ ہیں اگر وہ ٹیکس نیٹ کے اندر لائیں، ایک تو بہت سے سیکٹرز ایسے ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر آئے ہی نہیں، بس ایگریکلچر انکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل سر. اب ایک اور سوال جو عام طور پہ لوگ نہیں کرتے، کسی ڈسکشن میں نہیں آتا، کیا ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے کوئی نظر ثانی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ایک تو ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ان کی ویسے ہی چیزیں جو ہے وہ، چونکہ اگر انہوں نے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے تو وہ مہنگی ہو گئی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے. لیکن بالکل جو نان کمبیٹ ایکسپینڈیچرز ہے، ایک تو آپ کا کمبیٹ ایکسپینڈیچرز ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا، لیکن جو نان کمبیٹ ایکسپینڈیچرز ہے اس کو تو بالکل ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا ایک جو پرائیویٹ بزنس امپائر ہے ہمارے آرم فورسز کی، اس بزنس امپائر کے اندر بھی کچھ ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی ریفارم میں سمجھتا ہوں جی کہ جو ٹیکس کے ہالیڈیز ان کو ٹیکس انسینٹیوز ملے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ڈسٹورشنز کریٹ ہو رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے، سبسڈیز یا ایگزمپشنز ہیں وہ ختم ہونی چاہیے اور وہ سب کے لیے ختم ہونی چاہیے تاکہ کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہو، تاکہ مقابلے کی ایک فضا جو ہے بحال ہو. مگر اس مقابلے کے لیے بھی اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. آج کے صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.